جی جناب عالی، بھرا پورا خاندان اور خاص طور پہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو وہاں پہ بھی اگر یہ نیچرل فیلنگ آ جائے، اور خاص طور پہ جو ہم منصب لوگ ہوتے ہیں، اگر دیورانیاں ہیں، جٹھانیاں ہیں، یا کبھی کبھی گھر کی خواتین ہیں، ہو سکتا ہے بھاوج اور نند کا رشتہ ہے لیکن آپس میں جیلسی ہے کسی کے پہناوے کو دیکھ کر، کسی کی چوائسز کو دیکھ کر، تو پھر اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے؟ ارم جی پہلے یہ سوال آپ سے۔ اچھا سدرا، یہاں میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی. ہم نے بھائی نے بات کی تھی نا کہ ہم اس کو پازیٹیو وے میں لیں کہ جی ہم انسپائر ہو رہے ہیں. ہم جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا نا، ہم باہر کے، جیسے میں تمہیں دیکھ کے انسپائر ہوں گی کہ یار ہر وے آف ٹاکنگ از ویری نائس، ہر ڈریسنگ از ویری گڈ. لیکن جہاں ہم ریلیشنز میں آ جاتے ہیں نا، وہاں ہم انسپائر ہونا چھوڑ دیتے، وہاں ہم کمپیریزن شروع کر دیتے، وہاں ہم کمپٹیشن شروع کر دیتے، ایگو آ جاتے ہیں اور جیلسی آ جاتی ہے. صحیح، وہ بالکل کلوز ریلیشن میں. لیکن آپ ایک نئی نویلی اگر کوئی لڑکی اس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں گئی ہے جہاں سب کے مزاج سے واقف نہیں ہے، obviously she is فیسنگ اٹ، اور ہو سکتا ہے وہ خود بھی فیل کر رہی ہو جیلس، کیا مشورہ ہوگا آپ کو؟ چھوٹی سی ٹپ. سدرا میں یہی کہوں گی کہ کریڈٹ گوز ٹو ہسبینڈ، کہ پہلی بات یہ کہ اس کا کام ہے کہ اپنی بیوی کو سب کے بارے میں بتائے کہ کون کیسے، کون انٹیلیجنس رپورٹ دے، کون کس مزاج کا ہے. اس کی جو سپورٹ ہے نا وہ اس عورت کو بہت حد تک سیف اینڈ سیکیور رکھتی ہے. ہسبینڈ کی سپورٹ. اچھا، اب یہی چیز لے جاتے ہیں آفس میں. یاسر آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایک لیڈر ہے، ایک مینیجر ہے، اس کے 3 یا 4 سبارڈینیٹس ہیں اور آپس میں انفارچونیٹلی جیلسی آ گئی ہے کیونکہ پرفارمنس بیسڈ ایویلویشن ہونی ہے، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو پروموشن دینا ہے، تو ایک سینس آف کمپٹیشن بھی ہے، لیکن ان چاروں نے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. ہاؤ ول اے لیڈر انشور دیٹ؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ایز اے لیڈر جو ون آف دا کمپیٹنسیز جو ہم بات کرتے ہیں جو ہونی چاہیے، دیٹ از ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس میں یہ ہے کہ اف اے لیڈر از این ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن، تو وہ اپنے ایموشنز بھی سمجھ رہا ہوگا، وہ دوسروں کے ایموشنز کو بھی سمجھ رہا ہوگا بہت اچھے طریقے سے. اور اس میں یہ ہے کہ وین یو انڈرسٹینڈ ادر پیپلز ایموشنز، اور اس میں جیسے آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وائبز بھی آ جاتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی جیلیسی فیکٹر ہے، کمپیریزنز ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ لگ رہی ہوتی ہیں. اور اسپیشلی ان اے کارپوریٹ سیٹنگ جب آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کافی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کی جو ہے وہ شکایتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیگ پولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پالیٹکس ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایز اے لیڈر یور جاب از ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ایموشنز، اور ان کے ساتھ آپ 1-to-1 کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور اس چیز کو جیسے آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو ہم پازیٹیولی اس کو کنورٹ کر دیں ان این انسپریشن، کہ اگر کوئی کسی سے جیلس ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایز اے لیڈر یو کین کنورٹ دیٹ ایموشن انٹو اے پازیٹیو ایموشن. اچھا، یہ جو جیلسی والا فیکٹر ہے نا، جب تک یہ پھر بھی اگر ایک ڈسٹینس پہ ہو، جیسے ارم جی ابھی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ آپ کے پاس ہو. شابین آپ کی طرف ایک تھوڑا سا ٹیڑھا سوال لے کے آؤں گی، بیکاز ناؤ ان دا ڈے اینڈ ایج وی ہیو ورکنگ کپلز، دونوں مرد اور عورت پروفیشنلی انگیجڈ ہوتے ہیں، اینڈ اٹ ہیز بین سین کہ ایٹ ٹائمز دے بیکم جیلس آف ایچ ادر. یعنی رادر دین کہ پہلے تو رولز بڑے ڈیفائنڈ تھے نا کہ ایک بریڈ ارنر تھا، ایک نے گھر میں رہنا ہے، لیکن جب دونوں پروفیشنل ہیں اور دونوں کو اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ایمبیشس بھی ہیں، تو ایک دوسرے کی کامیابیوں سے اگر ہسبینڈ اینڈ وائف جیلس ہونا شروع کر دیں، ایسے رشتے قائم رہتے ہیں؟ بالکل نہیں رہتے. اور یہ میں نے بہت آج کل دیکھ رہی ہوں، یا تو اگر وائف کی سیلری زیادہ ہے یا ان کی پوزیشن زیادہ ہے تو ہسبینڈ کو انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے بہت سارے ایسی ڈیسیشنز لے رہے ہیں، یا گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر میں وہ ریلیشن شپ میں وہ پرابلم ہو رہی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات میں آپ نکال رہے ہیں، جیلس ہو رہے ہیں. تو یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، اس میں بالکل ایک پازیٹیو ریلیشن شپ آپ کا نہیں ہوتا، ٹرسٹ نہیں ہوتا. سو اس کو ارننگ پاور کے علاوہ لکس ایٹ ٹائمز دیکھا گیا ہے کہ ایک مرد کے لیے ہمیشہ ایک بہت خوبصورت چاند سی بیوی ڈھونڈی جاتی ہے، بٹ ایٹ ٹائمز وہ اسی کی خوبصورتی سے جیلس ہو جاتا ہے کہ اس کو اتنی اٹینشن کیوں مل رہی ہے. تب کیا کیا جائے؟ ایگزیکٹلی اٹینشن کیوں مل رہی ہے، پھر وہ شک بھی آ جاتا ہے بیچ میں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں جو ہے ہم ان کی بہت ساری کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. اگر وہ آئیں کاؤنسلنگ کے لیے، جو نہ آئیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹیک کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ. وائف آ جاتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ کو یہ ہے، کمپلیکس ہے یا یہ پرابلمز ہو رہی ہیں یا ریلیشن شپ میں، بٹ ہسبینڈ کی جو پرابلم ہے جس کی وہ ہی ڈزنٹ کم. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کل میں کسی کا دیکھ رہی تھی انٹرویو، اٹ واز اے سیلیبریٹی. تو جیسے ریٹ کیا جاتا ہے نا کہ 1 سے لے کے 10 تک، بہت گڈ لکنگ انسان ہے تو 10 ہے، تو اس خاتون نے پلٹ کر کہا آئی ول نیور ٹرسٹ اے 10. تو بہت زیادہ اگر کوئی گڈ لکنگ انسان ہو تو اس میں ٹرسٹ ہی نہیں کیا جائے گا. یہ ہماری اپنی جیلسی ہے، انفیریورٹی ہے صفیہ جی، یا واقعی ایک بہت جاذب
نظر مرد قابل اعتبار نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے so I can't comment. لیکن سدرا اس کو میں تھوڑا سا I will bring it towards the solution. یہ پرابلمس ہم ساروں نے ڈسکس کیے ہیں کہ یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کو اس وقت لے کر آنا کاؤنسلنگ کی طرف جب معاملہ آلریڈی خراب ہو چکا ہے اینڈ ٹھیک ہے اس وقت بھی ہم حل ڈھونڈ سکتے ہیں, جیسے کہ یہ دونوں بہت ریسپیکٹیبل کوچز ہیں, کاؤنسلرز ہیں. اس وقت جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اسکولوں میں کرتے ہیں, لائک اسکولز لائک سٹی اسکول ویئر وی ہیو اے اسٹرکچرڈ پروگرام فار ویلیو ایجوکیشن ویئر وی پریمپٹ دیٹ دیز پرابلمس آر آلریڈی دیر in all individuals, not only in kids, in all of us. یہ ایشوز ہیں ہمارے اندر, یہ ٹریٹس ہیں. So how do we deal with them? When we say value education, I think jealousy وہیں سے start ہوتی ہے when we don't respect every individual as an individual. صفیہ جی, what would you say اگر میں اس کو تھوڑا سا سیریسلی لے کے جاؤں کہ a lot of teachers in your staff they start teaching when they're not married. Right. And obviously جب وہ employed ہیں تو ان کے پاس ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس موجود ہے. آپ نے وہ ٹرانزیشن بھی دیکھی ہوگی جب ایک اچھی پڑھاتی ہوئی ٹیچر اس کی شادی ہوتی ہے. Do you see mostly, اب تو خیر بہت بہتر ہو گیا, بٹ سٹی اسکول از اے نیٹورک آل اراؤنڈ پاکستان. آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ کئی بچیاں, کئی خواتین پروفیشنلز یہ کمپلین کرتی ہیں کہ اس فائنینشیل انڈیپینڈنس سے کبھی کبھار سسرال والے جیلس ہو جاتے ہیں, باقاعدہ زور ڈالا جاتا ہے کہ نوکری چھوڑ دو یا دیگر مسائل ہوتے ہیں. آپ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس سے؟ Sidra, honestly, times have changed. You know, I'm in this profession for now like more than 25 years. So, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہمارے پاس ینگ ایج پہ لڑکیاں جوائن کرتی تھیں and then when they would be getting married, تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جی سسرال والوں نے کہا نوکری چھوڑ دو. اس وقت ہم بھی ایک کرائسس سچویشن میں ہوتے تھے اور پھر ہم بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں, لیٹس ٹرائی ٹو گیٹ سیٹل گرلز انٹو جابس تاکہ یہ پرابلم نہ ہو, ہمارے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اسٹوڈینٹس. لیکن اب ٹائم ہیز چینج اینڈ آئی تھنک men are also taking pride in working women. I think that's the demand also, that's the requirement also. Financial جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہے and I think that and what about staff room conversations? جس طرح ہم باقیوں کی بات کر رہے ہیں تو of course teachers are humans as well. کبھی comparison, jealousy ہوتی ہے آپس میں؟ بالکل ہوتی ہے, دیکھو بالکل ہوتی ہے. اور میں آئی تھنک ہم خود بھی اس کو کریٹ کرتے ہیں نا, اور اس پہ اس کو بس پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا. لائک وی make it best teacher of the year awards, we make like class results کے اوپر ہوتا ہے, best GPA, best pass percentage results, maximum A grades, distinction awards. So we have all these things. So naturally اس سے ایک اور بھی ہوتے ہیں best all rounder awards. اور مجھے لگتا ہے اب جو PTM میٹنگز ہوتی ہیں, پیرنٹ ٹیچر میٹنگز, اس میں پیرنٹس کی بڑی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے ٹو لیٹ دیم نو واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. بٹ کمنگ بیک ٹو ارم جی, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نیویگیٹنگ آ وے تھرو, تھوڑا سا میں دین کی طرف اگر ہم جائیں, اگر ہمیں پتا ہے اور ہم جس طرح پناہ مانگتے ہیں, مجھے یہ سورہ فلق کی آیت بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حاسدوں کے حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف آپ کو وکٹم نہیں پلے کیا گیا, آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جب لوگ آپ سے حسد کریں تو اللہ تعالیٰ کی آپ پناہ مانگ رہے ہیں. حاسد آپ خود بھی ہو سکتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس جذبے سے, اس فیلنگ سے بھی پناہ دے. یہ کتنا آسان اور مشکل ہے آج کے زمانے میں؟ آج کے زمانے میں پہلے تو میں وہی کہوں گی کہ مشکل تو یہ ہمیشہ سے ہے, لیکن وہی بات ہے کہ تربیت, آپ کی کاؤنسلنگ کیسی ہوئی ہے. اب ابھی جیسے کہہ رہی تھی میڈم, تم یہ دیکھو کہ ایک ٹیچرز میں آپ دیکھیں گے ایک جیلسی بہت کامن ہے کہ اگر آپ کے اسٹوڈینٹس کسی ایک خاص ٹیچر کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں, اس کی برتھ ڈے آ رہی ہے, فلاورز لا رہے ہیں, کیکس لا رہے ہیں, تو اسٹاف روم میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے آنیسٹلی کہ وہ چیز بین کر دی جاتی ہے انسٹیٹیوشن میں کہ جی آپ کسی ٹیچر کو بکے یا کیک نہیں دے سکتے, دینے جا کے گھر پہ دے, اسکول میں نہیں دے سکتے دوسرے ٹیچرز کے لیے. ہم اپنے اسکول جب جاتے تھے, اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں گارڈن ہے اور وہاں پہ کوئی گلاب کا پھول آیا ہے یا رات کو کسی نے بکے لایا, تو ہم اپنی ٹیچر کے لیے ضرور لے کے جاتے ہیں. It's I think beautiful feeling and a gesture of a student towards the teacher. لیکن اب جو تم نے یہ بات کی تو دیکھو سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے, جو حاسد ہوتے ہیں نا وہ نظر بد لگاتے ہیں کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت میں
یہ جو ایک نیچرل ڈیتھ ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ نظر بد سے ہوں گی. اس لیے اللہ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے. سرکار علیہ السلام کی خود ایک دعا ہے جس میں آخر میں آپ نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ میرے رب مجھے دشمن کے خوش ہونے سے محفوظ رکھ. تو اپنی دعاؤں میں یہ ضرور شامل کریں کہ یا اللہ برے وقت، بری گھڑی اور برے فیصلے کے نازل ہونے سے، بدبختی کے لگ جانے سے، نعمت کے چھن جانے سے اور دشمن کے خوش ہونے سے مجھے محفوظ رکھنا. یہ سرکار علیہ السلام کی دعا ہے. تو انسان کے چاروں طرف یہ لوگ موجود ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہی والا ہے نا کہ الہی خیر کرنا یہ بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں پھیر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. بیوٹیفل. تو بچنا چاہیے. ایبسلیوٹلی بچنا چاہیے. اور خاص طور پہ اچھا تھوڑی سی اس میں جینڈر ڈبیٹ بھی لے کے آئیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ٹاکسک میسکلینٹی ہے، جہاں پہ ایک مرد ایک اجارہ داری بھی سمجھتا ہے، یقیناً معاشرتی طور پہ، دینی طور پہ بھی اس کو کافی فوقیت حاصل ہے، اس کے پاس کئی اہم حقوق اس کے پاس موجود ہیں، لیکن جب اس کا غلط استعمال کیا جائے اور حد سے تجاوز کیا جائے تو اس کو ٹاکسک میسکلینٹی کہتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جیلسی کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آئے دن ہم ایسی صورتحال سنتے ہیں کہ ایک مرد نے کسی کو پروپوز کیا، اس کو انکار کیا گیا تو غصے میں، جیلسی میں اور حتیٰ کہ عزت اور ایگو میں آ کر اس کو یا تو قتل کر دیا گیا یا اس پہ تیزاب پھینک دیا گیا. اس بارے میں بھی